بات کریں گے یو ایس ایران جنگ کے حوالے سے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران بے چین ہے معاہدہ کرنے کے لیے، لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے تو امریکی صدر زیادہ بے چین دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ہر روز ان کی جانب سے ایک نیا اعلان سامنے آ جاتا ہے، ایک نیا انکشاف سامنے آ جاتا ہے، جبکہ ایرانی لیڈرشپ کو اگر آبزرو کریں تو کافی زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر ہر موو اور ہر کارڈ کھیل رہی ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، کہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ معاہدے کی جو نئی شرائط ہیں وہ ایران نے پاکستانی نمائندوں کے حوالے کر دی ہیں، اور پاکستان نے وہ شرائط جو امریکی آفیشلز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ کیا ہوگا؟ کیا اب یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ امریکہ کیا طویل جنگ کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کیا امریکی صدر کو اس طویل جنگ کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ انہوں نے کانگریس کی اجازت کے بغیر یہ جنگ شروع کی تھی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں ہی، لیکن پاکستان سے ہمیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے آپ سے ہی جان لیتے ہیں کہ امریکی صدر کو لگ رہا ہے کہ ایران بہت بے چین ہے، اور ایران کی ساری جو دفاعی کیپیبلٹیز ہیں ان کو لگتا ہے وہ بھی 90% وہ تباہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی بے چینی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس وقت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں اس پوری سچویشن کو؟ دیکھیے، یہ سب کچھ 28 فروری سے پہلے کی طرح حالات آپ دیکھ لیجئے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا، کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا اس کے لیے۔ ایران جو پہلے اوباما صاحب کے دور میں ایک ڈیل میں انہوں نے باقاعدہ اپنے سینٹریفیوجز روس کے حوالے کر دیے تھے، ایک معاہدہ تھا، چل رہا تھا، باقی دنیا میں آرام سے چل رہی تھی۔ ایران کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو بے انتہا قسم کی وہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، 47 سال سے اس کو بھگت رہے تھے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کی طرف سے کوئی جارحانہ اقدام آپ کو سامنے نظر آیا نہیں۔ ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی خیر انہوں نے کر دی جنگ شروع۔ اب جو ان کے جو ڈکلیئرڈ مقاصد تھے، وہ جو بھی آپ سمجھ لیجئے ان کو، میں کم از کم میرے خیال میں ان کے مقاصد اس کو زیادہ بڑے تھے۔ وہ ایران پہ رکنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ ایران کو اس طریقے سے تابع کرنا چاہتے ہیں کہ ایران کے ذریعے وہ پہلے کیسپین سی اور اس کے بعد پھر روس پر اثر انداز ہو سکیں، اور یہ ان کو پوزیشن مل جاتی اگر وہ ایران خدا نخواستہ گھٹنے ٹیک دیتا۔ ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے، بلکہ ایران نے الٹا دو بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ایک تو امریکہ اور اسرائیل دونوں کا بھرم توڑ دیا ہے۔ نمبر دو، جو بہت زیادہ اعتماد تھا مغربی دنیا کو، خاص طور پہ امریکہ کو، اسرائیل کو، اور ہمارے جو خلیجی ریاست میں دوست ہیں ان کو بھی، کہ جو میریٹائم ٹیکنالوجی ہے جو ڈپلائڈ ہے فرام یو اے سے لے کے قطر، بحرین، کویت، سعودی عربیہ، پیچھے اردن، اور اس کے پیچھے پھر تین جو چار لیئر تھیں ڈیفنسز کی، اینٹی میزائل ڈیفنسز کی اپنی اسرائیل کی، یہ ایران کو کامیاب ہونے نہیں دیں گی۔ بہرحال یہ بھی جو ان کا مت تھا یہ بھی ٹوٹ گیا۔ نہ صرف یہ کہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس انہوں نے تیار کر رکھی تھی، اور ہمارے جو خلیجی ریاست کے دوست ہیں ان کو اب بات یہ سمجھ آئی ہے کہ سب کچھ جو کچھ ڈپلائی کیا گیا تھا یو اے سے، قطر وغیرہ سے لے کے، یہ ان کے دفاع کے لیے نہیں تھا۔ کیونکہ جو بیسز خود اپنے آپ کا دفاع نہیں کر سکیں، وہ ان کا کیا دفاع کریں گے؟ بیسیکلی اسرائیل کے دفاع کے لیے تھا، اور اسرائیل کے اندر جو دفاع تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ درم برم ہو کے رہ گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب تو ایک طرح سے مار کھا چکے ہوئے ہیں، ایران کا ہاتھ پلڑا بھاری ہے۔ ایران اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہارمز پر باقاعدہ قبضہ جما کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی مرضی کے بغیر کسی کو جانے آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا جو فسائل مٹیریل ہے، جو انریچڈ یورینیم ہے، وہ ان کے پاس موجود ہے، اور وہ اس کو اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر ان چاہیں تو۔ بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کے رہبر اعلیٰ نے فتویٰ دے دیا ہوا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے، تو وہاں تک نہیں جائیں گے وہ۔ مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے یہ آفر کیا تھا امریکہ کو کہ یہ جو فسائل مٹیریل ہے 450 کے جی جو انرچڈ یورینیم ہے، وہ ہم روس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امریکہ کو یہ منظور نہیں ہے، امریکہ یہ بھی اپنے پاس چاہتا ہے، ایران یہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو لے دے کے لگ یوں رہا ہے کہ امریکہ جہاں پہ شروع کی تھی اسے بغل 2-4 قدم پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جو بلاکٹ کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے پہلے کھلا تھا، اس کو کھولنے کے لیے بلاکٹ کیا ہوا ہے۔ بلاکٹ ان کا زیادہ مسائل بنے ہوئے ان کے لیے، کیونکہ اس بلاکٹ میں سے لوگ گزر رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں،
वो सबको नहीं रोक भी नहीं रहे, अपनी मर्जी के लोगों को जाने भी दे रहे हैं, और उनकी मर्जी के बगैर भी जो जहाज है वो जा रहे हैं उससे। सही। मसला ट्रम्प साहब है। ट्रम्प साहब को जल्दी है कि कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जिससे वो अपने अवाम को ये बता सकें, दुनिया को ये बता सके कि अमेरिका बहादुर जो सो कॉल्ड सुपर पावर था वो अब भी सुपर पावर है, उन्हें ईरान को ज़ेर कर लिया है। ईरान ये शायद मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका सदर की और जो इजराइल की तरफ से धमकियों की एक बुछाड़ जारी थी, उसका कल या परसों में पुतिन साहब ने बड़ा अच्छी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर ये जंग दोबारा छिड़ी तो ये जंग फैल जाएगी। कहाँ तक फैलेगी इसका मैं अंदाजा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अपने जो कुछ सोच है उसके लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये फिर मसाइल बढ़ेंगे इस खित्ते के मुल्कों के लिए भी, चंद एक के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी। सही। मैं आपसे ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं। बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान ने जो इसमें मुस्बत किरदार अदा किया है उसको एक्नॉलेज किया गया है, लेकिन कुछ जो नाक़िदीन हैं बिल्कुल कुछ ही हैं और पाकिस्तान के हमसाये में ही हैं, उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए कि पाकिस्तान खुद ही फंस जाएगा। पाकिस्तान का पहले कहते थे अमेरिका के साथ मिल जाएगा, ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा, फिर कहते थे कि अमेरिका को धोखा देगा क्योंकि मुस्लिम ब्रदर के साथ खड़ा होगा। वो सारी बातें कि नहीं करवा पाएगा ये मीडिएशन, मतलब बार बार उन्होंने पाकिस्तान जो भी मुस्बत करने की कोशिश कर रहा था उसको डिमिनिश करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान विक्टोरियस बनकर सामने आया है कि दो ममालिक या तीन ममालिक की जंग में जीत पाकिस्तान की हो रही। किस तरह से देखते हैं आप पाकिस्तान के इस किरदार को? देखिए, मशरिक़ वस्ता, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, इसका पिवट है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जिसके बारे में बहुत सी बातें फैलती रही थी, पिछले साल अपने आप को मिलिटरीली भी मनवा लिया है और ये भी मनवा लिया है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी रखता भी है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना भी जानता है, और अपने से कहीं बेहतर टेक्नोलॉजी के मुल्क भारत को उन्होंने अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया है। उस वक्त से देखिए पाकिस्तान के बारे में लोगों की राय बदलना शुरू हो गई है। अब पाकिस्तान है क्या, दुनिया इसको नजर से देखती है, लेकिन पाकिस्तान देखिए ईरान का हमसाया है, ईरान के साथ हमारे तारीखी रवाबत हैं, और पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की इतनी कंट्रीज है सबके साथ आराम से बात कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका से बात कर सकता है, चीन से, रूस से, सबसे बात कर सकता है, इजराइल से। तो पाकिस्तान वॉज ए वेरी ऑब्वियस चॉइस, और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी जो लीडरशिप है हमारी अक्रॉस द बोर्ड, और ये जो टीम पाकिस्तान है जिसने ये सारा किरदार अदा किया, कर रही है अभी भी, जिसमें आपको आगे तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल नजर आते हैं, लेकिन पीछे बहुत बड़ी टीम है जो हमारे डिप्लोमेट्स की दूसरी जो काम कर रही है। टीम पाकिस्तान हैज डन आउटस्टैंडिंग जॉब, इसमें कोई शक नहीं है। अगर पाकिस्तान बीच में नहीं आता तो ये जंग पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती, और फिर दुनिया को समझ आती कि भाई पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए था, क्या है। अब जो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, लोगों को तकलीफ क्या है कि पाकिस्तान को चाहिए कि शायद पाकिस्तान शरायत नहीं रख रहा, पाकिस्तान इससे मुतहारिब फरीकों में शामिल नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि जितने भी फरीकैन हैं इनका जो भी नुक्ता नजर है एक दूसरे के सामने रख के बिठा दे एक दूसरे को। 47 साल के बाद देखिए अमेरिका और ईरान आमने सामने पहली दफा बैठे हुए पाकिस्तान की कोशिशों से। अब भी जब कहा जाता है कि ईरान पाकिस्तान में बात नहीं कर रहा, अब देखिए ईरान के जो वजीर खारजा थे वो पाकिस्तान आए, फिर ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रूस गए। तो कोई बात तो थी जो आज पाकिस्तान आए, और बार बार जो ट्रम्प भी बात कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का रोल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, और यही वो रोल है जो पाकिस्तान को इस वक्त सूट भी कर रहा है। और पाकिस्तान की जो पिवटल पोजीशन है इस खित्ते में वो दुनिया को समझ आ गई है, और पाकिस्तान के अंदर जो नाक़दीन थे, जो हम जैसे लोग जब बात ये करते थे कि पाकिस्तान इज द पिवट, और मैं बार बार ये कहता था कि इस खित्ते में ना तो किसी मुल्क ने आना है, पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता, अगर निकलना है तभी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। तो आपने देख लिया तारीख भी तरह। तो पाकिस्तान की अब जो अहमियत है वो अब दुनिया को समझ आना शुरू होगी, जिसकी वजह से आपको नाक़दीन नजर भी आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, नाक़दीन तो होते ही नहीं आते। जनरल साहब, नसीम सिद्दीकी बात करूं, मेरा एक सवाल आपसे, आपने बड़ी अच्छी तरह सारे पैराए में बात की, बिल्कुल जो एक सुपर पावर थी और जो उनका अपना यूएई या उसके पास समंदरों में जो उनके बहरी बेड़े थे, अब्राहम लिंकन है जैसे या फ्लोटेला है, उनको भी ईरान ने बड़ी बुरी तरह डैमेज किया है।
اور اس جنگ میں جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ جب امریکہ نے یا اس کے اتحادیوں نے عراق پہ حملہ کیا، اس کو تباہ کر دیا، صدام حسین کو مار دیا، لیبیا، سیریا، لیکن شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ سپریم لیڈر کو شہید کر دیں گے ایران میں تو رجیم چینج ہو جائے گی اور بڑے آرام سے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا نہیں۔ ایران کی تہذیب ہزاروں سال پرانی ہے، انہوں نے ریزسٹ کیا اور ایک باقاعدہ برابر کی پاور، بلکہ زیادہ جنگ تو بلکہ لگتا یہی ہے کہ ایران جیت چکا ہے۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک تھے، پاکستان کی تو سب سے دوستی ہے، یہی کوشش تھی کہ سعودیہ بھی نہ ناراض ہو، ایران بھی نہ ناراض ہو، لیکن یہ یو اے ای پاکستان سے کس وجہ سے ناراض ہے؟ اس نے جو پیسے ہیں وہ بھی واپس مانگ لیے اور ہمارے کوئی تعلقات اتنے اس وقت سفارتی طور پہ اچھے نہیں لگ رہے، جبکہ پاکستان تو بالکل ایک نیوٹرل کنٹری کے طور پہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کر لیں، کوئی شرائط نہیں، جیسے آپ نے کہا وہ یہی چاہتے ہیں کہ خطے میں جنگ نہ ہو۔ تو یو اے ای کو کیا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ؟ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، یہ یو اے ای کے جو مسائل ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یو اے ای اپنے سائز سے بہت بڑی گیم کھیلنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں پبلکلی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یو اے ای نے اپنے آپ کو جو رول اسائن کیا ہوا ہے وہ اس خطے کے پیوٹ کے طور پہ شروع کیا کام انہوں نے۔ آپ دیکھ لیجئے سوڈان میں کیا کیا انہوں نے۔ اب آپ جو یمن میں دیکھیے، جب یہ سعودی عربیہ لیڈ فورسز نے یمن پہ حملہ کیا تھا، اس وقت یو اے ای کے لوگ سب سے زیادہ پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے تھے۔ تو پاکستان نے الحمدللہ اس میں حصہ نہیں لیا، اور وہ جو فورس تھی اس میں سے سب سے پہلے نکلنے والا یو اے ای تھا۔ اب جو مسئلہ بنا ہے کہ یو اے ای نے وہیں پہ جا کر سعودی عربیہ کے خلاف کام کرنا شروع کیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسرائیل کے ساتھ تعلقات اتنے بڑھ گئے ہیں اس کے کہ وہ یمن میں اس کی کوشش یہ ہے کسی طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے اور یو اے ای کے مل کے یہاں پہ قدم جم جائیں، تاکہ باب المندب پر، اب دیکھیں دوسری طرف صومالی لینڈ میں اسرائیل آ کے بیٹھ گیا ہوا ہے، صومالیہ میں آلریڈی ان کی پریزنس ہے، تو باب المندب کو ہی کنٹرول کر لیں، اور دوسری طرف یو اے ای میں پیوٹ بن کے یو اے ای جو ہے وہ کوشش کر کے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس پر بھی امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کنٹرول کر لیں۔ تو یو اے ای کا ایک تو یہ مسئلہ تھا، پاکستان کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسی مسئلے کو سمجھتے ہوئے دیکھیے سعودی عربیہ میں بیوقوف لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، ان کی لیڈرشپ کو آپ دعوت دیجیے، اتنے زیادہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں ملوث ہیں۔ اس طرح قطر کو دیکھ لیجیے، کویت کو دیکھ لیجیے، بحرین کو دیکھ لیجیے، جارڈن کو دیکھ لیجیے۔ یو اے ای نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا اور کہا، بار بار یہ کہا کہ ایران کو تباہ کر دیا جائے گا، ہم اس میں شامل ہوں گے۔ اب ایران نے تو جواب دیا ہے، جو ایران نے جو جواب دیا ہے وہ اب یو اے ای کو اب آنے شاید سمجھ آنا شروع ہے اس کو۔ پاکستان سے ان کو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اس میں نہ آتا، ان کا خیال یہ تھا کہ یو اے ای لیڈ جو بھی یہاں پہ کولیشن میں، یو اے ای کی، انڈیا کی، آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کی، یہ مل کر ایران کو دھول چڑھا دیتے، اور پھر یو اے ای ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ اس خطے میں سامنے آتا۔ ان کے اور سعودی عربیہ کے آپس میں جو مخاصمت ہے وہ ایک وجہ بنی ہے، اور پاکستان کے جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو ہسٹوریکل ہیں، جانتی ہے ساری دنیا۔ ایون یو اے ای کو یہاں تک کھڑا کرنے میں بیسک رول پاکستان کا ہے، چاہے ان کی پولیس ہے، چاہے ان کی ایئر فورس ہے، چاہے ان کی آرمی ہے، چاہے ان کی نیوی ہے، پاکستان کی ہے۔ ایمریٹس کو پاکستان نے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ پاکستان نے کر کے دیا۔ بہرحال یو اے ای کا اپنا ایک وہ ہے، سوچ کا انداز ہے۔ یو اے ای اب بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔ اگر ٹرمپ صاحب نے اور نتن یاہو صاحب نے جو دھمکی دے رہے ہیں وہ دی، اور ایران نے اس کا جواب دیا، تو پھر یو اے ای کے بہت زیادہ مسائل بنیں گے اس کے لیے، کیونکہ پاکستان تو سعودی عربیہ، پاکستان مل کے، اور اب دیکھیے جو ایران کی لیڈرشپ کو بھی آپ داد دیجیے کہ انہوں نے سعودی عربیہ سے باقاعدہ بات چیت جاری رکھی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایک کوششوں کی وجہ سے ان دونوں کے آپس میں ایک تو بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک یہ بھی لگ رہا ہے آپ کو کہ اس خطے میں اب ایک نئی جو الائنمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ قطر کے وزیر ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے اگلے دن بڑی اچھی بات، انہوں نے کہا جی ہمیں امریکہ کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ امریکہ اپنا خود دفاع نہیں کر سکتا، اپنی بیسر کو خود دفاع نہیں کر سکتا، اسرائیل کو دفاع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا یہاں پر، اسرائیل سب ہمارے لیے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی اس کو پاکستان اور ترکی، یہ دو ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہمیں، یعنی اسلامی ممالک کو مل کر ہمیں اپنے مستقبل کے بارے میں خود سوچنا چاہیے، کیسے ہم
क्या सिक्योरिटी निज़ाम तरतीब दिया जाए यहाँ पर। बिल्कुल। अब मैं आप जनरल साहब बिल्कुल आखिर में आपसे इस खबर पे भी चाहूँगी कि आप कमेंट कर दें कि हम मुख्तलिफ अखबारात में ये खबर रिपोर्ट हुई कि सऊदीया के किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौजियों की एक बड़ी तादाद पहुँच रही है। JF-17 थंडर की मौजूदगी या उस वो भी पहुंचा दिया जाएगा। इस हवाले से भी खबरें आई कि अब डिफेंस पैक्ट तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो फिज़िकली वहाँ पर जाकर प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए तैयार है। आप तक जो इतलात पहुंची है उसके मुताबिक इसमें कितनी हकीकत है? ये हकीकत है, पाकिस्तानी शाहीन लैंड कर चुके हैं वहां पर, और पाकिस्तान के जो बहादुर फौज हैं वो मौजूद हैं। पहले भी ट्रेनर्स हमारे वहाँ मौजूद थे सऊदी अरेबिया में, अब फौज भी हमारी पहुँच गई है। उनके सऊदी अरेबिया को आहिस्ता आहिस्ता उनको बात समझ आ गई थी कि ये जब दफाई माहिदा हुआ तो उस वक्त भी मैं लोगों से सवाल पूछा था कि इसकी बेसिस क्या है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है कि हमारा दुश्मन कौन है, भारत है, इजराइल है। क्या सऊदी अरेबिया भी यही सोच रहा है? सऊदी अरेबिया की भारत के बारे में शायद कोई ख्याल डिफरेंट हो गया, लेकिन अब आपको समझ आनी शुरू हो गई इजराइल जो है वो बजाता खुद सऊदी अरेबिया की भी खतरा है, तो पाकिस्तान तो वहां मौजूद है यहाँ पर। और मैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं जी। जो वहाँ लंदन में रहते हैं, उन्होंने मेरे साथ एक शेयर की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को उनके उनके बुजुर्ग ने, उनको किसी ने कहा कि भाई लगता यूं है कि इजराइल पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पर हमला कर देगा। उनके बुजुर्ग ने ये पूछा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद है? उसने कहा जी, मैंने बताया बुजुर्ग को, वालिद को, जी पाकिस्तान मौजूद है। उसने कहा जी फिर इजराइल जरूरत नहीं कर सकता। और एक और बात उन्होंने की, उसने कहा जी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया के खजाने पाकिस्तान के लिए खुले हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान की एक अहमियत है, सऊदी अरेबिया की एक अहमियत है, और अब चीन और रूस की इस खिते मौजूद की वजह से सऊदी अरेबिया को बात बड़े क्लियर है कि ताकत का जो इंटरनेशनल जो एक स्ट्रक्चर है वो किसी और तरफ बैठ रहा है। आप देखिए कि मशरिक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ये सारी ताकत जो है वो ढलकती हुई आपको नजर आ रही है, और जो मगरब का सूरज है वो आपको डूबता हुआ नजर आ रहा है सामने। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, कुवैत भी है, बहरीन भी है, पाकिस्तान ऑब्वियसली है, ईरान ऑब्वियसली है, तुर्की पहले ही है। तो ये सब ममालिक ये सब बात समझ चुके हैं कि अब अमेरिका को जो एक ज़वाल पजीर ताकत है, और जो तारीख बताती है कि उस ज़वाल पजीर ताकतें आम तौर पर जो अपनी क़ुव्वत है उसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर बैठती हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आती क्या होगा इसमें। जी, और ये ज़वाल तो शुरू होना ही था, क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने और दावों के बावजूद हमने देखा कि एक नस्ल कुशी हो रही थी, और जो कि अभी जारी भी है। 70,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया और उस पर खामोशी रखी गई, बल्कि फैसिलिटेट किया गया उसको हर तरह से। तो ज़वाल तो मगरिब में आना ही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ थे और एनालाइज कर रहे थे इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ास तौर पर US और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। नसीम सिद्दीकी साहब, ज़वाल की बात की, हम खुद भी बरतानिया में मौजूद हैं, ऑब्वियसली एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ UK, और जहाँ जहाँ हमारी कम्युनिटी है, जिन जिन ममालिक में मौजूद हैं वो अपनी लॉयल्टी भी दिखाते हैं और जिस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकें जहाँ जहाँ वो मौजूद है, नेशन बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक तो थोड़ा सा 7 अक्टूबर 2023 के बाद धचका भी लगा कि अपने मुल्कों से तो वो ये सोच के आए थे कि ये बेस्ट हम जगह जा रहे हैं जहाँ पे इंसानी हुकूक और इंसानियत की वैल्यू है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में अक्सर बैठ के मिसालें देते हैं ना कि वहाँ पे तो बिल्ली भी कोई कहीं पे अटक जाए तो उसके लिए पूरा मशीनरी जो एक्टिव हो जाती है। लेकिन मायूसी आई एक 7 अक्टूबर 2023 के बाद के मुसलसल असलहा, बारूद, एम्यूनिशन सपोर्ट किया गया इजराइल को, और जो स्टेटमेंट्स भी आई वो थोड़ी खोखली साबित हुई बात। हाँ, ये तो नीलम बड़ा चुभता हुआ सवाल मैं कहूँगा कहना चाहिए
کہ یہ تو ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح کہیں پہ بھی مسلمانوں کی بات آتی ہے یا جس طرح فلسطین میں نسل کشی ہوئی ہے, لبنان میں مسلسل حملے ہیں, اس طریقے سے جو ہے وہ جیسے ہیومن رائٹس کو کرنی چاہیے, کوئی بھی اس طرح بات نہیں کرتا. ہاں جلسے جلوس ضرور اس ملک میں بھی نکلتے ہیں, لیکن وہ جو ان کنٹریز سے تعلق ہے وہی لوگ کرتے ہیں, یہاں کے لوکلز نہیں کرتے. جو ہمارے ملکوں میں اگر ذرا سی کسی ہیومن رائٹس یا وومن رائٹس پہ کوئی حملہ ہو جائے تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ بچے, بوڑھے, ہاسپٹل میں مریض جو تھے ان تک پہ بمباری کر دی جاتی ہے تو بولا نہیں جاتا. تو اس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں. اور جو جوہر صاحب نے بات کی کہ طاقت کا بھی ایک لیول ہوتا ہے, اور جب آپ بھرپور اپنی طاقت استعمال کر لیتے, وہ جو ہوتا ہے نا کسی کے ڈر خوف, یعنی کہ ابو کی جو ڈانٹ تھی نا, ہم اس سے ڈرتے رہتے تھے. تو یہی ہے کہ جو ایک آپ کا ڈر ہوتا ہے وہ رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ جو ایک امریکہ کا ڈر خوف تھا اس خطے میں, یا ایران بھی شاید کبھی وہ سوچتا ہو, اب وہ نکل گیا ہے. اور ایران اس کے ساتھ, اب دیکھیں نا کہ ایران اور جو امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ رہے آفٹر 47 ایئر, تو مذاکرات میں تو برابری کے لوگ بیٹھتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی خطے کی سپر پاور بن گیا, اور پاکستان تو پہلے سے ہی تھا, ٹرکی موجود ہے. تو اگر یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز ان تمام کنٹریز کے ساتھ مل کے جو آپ کے نیبرز میں ہیں, مل کے اگر آپ ایک اسٹرانگ بلاک بنا لیں تو کیا مجال ہے کہ اسرائیل آپ پہ حملہ کر سکے یا اس طرح کی نسل کشی کر سکے. تو میرے خیال سے آنے والے دنوں میں یہ طاقت کا جو توازن ہے یہ شفٹ ہوگا. بالکل, اسی لیے کہتے ہیں کہ غیرت اور اہمیت جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور بڑی مہنگی چیز ہوتی ہے, اور اس کی اس وقت سب سے زیادہ ساری اقوام کو ضرورت ہے. بہت شکریہ سینئر جرنلسٹ نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اینالائز کر رہے تھے. اور ابھی تو بہت ساری باتیں کرنی تھیں, اور ابھی تو جو ہے ہم نے برطانیہ میں جو سیاسی صورتحال ہے اس کی بھی بات کرنی تھی, لیکن ہم امید کریں گے کہ نسیم صدیقی صاحب ہمیں نیکسٹ فرائیڈے اسپیشل میں بھی جوائن کریں تو ہم یہاں کی سیاست کے حوالے سے بھی بات کر سکیں. ایران اور یو ایس جنگ, یہ اس میں تو اب ہر دن صرف ایک ہی اپڈیٹ سامنے آتی ہے, اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ میں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو پاکستان میں ہیں ان میں اب کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. اس حوالے سے جیسی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت.